إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتی اور سلامتی ہو احمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، قرآن کریم اپنے بارے میں یہ صاف طور پر اعلان کرتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں سارے مسائل کا حل ہے. زندگی کے سارے مسائل کا حل اس میں موجود ہے اور یہ کتاب سراپا ہدایت ہے. اس میں ہر چیز کی تفصیلات موجود ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا زندگی کے آج کل کے جو مسائل ہیں یہ بھی قرآن کریم میں موجود ہیں؟ بالکل موجود ہیں. جیسا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی. اس نے کہا کہ کیا قرآن میں یہ چیز موجود ہے کہ بھوں کے بال نکالنا، جو آنکھوں کے اوپر جو بھوں ہوتا ہے اس کے بال نکالنا جائز نہیں ہے، یا ہاتھوں میں چہرے پر گوندنا جائز نہیں ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں قرآن میں ہے. کہا کہ میں نے قرآن شروع سے لے کر آخر تک پڑھا، کہیں اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگر تم قرآن صحیح طریقے سے پڑھے ہوتے تو سمجھتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہدایت دیتے ہیں ان کو لے لو، ان پر عمل کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ایسا کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور آپ نے لعنت بھیجی ایسے کام کرنے والوں پر. تو قرآن کریم میں اچھی چیزوں کے، اچھے اخلاق کے، حلال اور حرام کے سارے اصول موجود ہیں، اور جن چیزوں سے رکنا ہے شریعت نے ان سے روکا ہے. آج ہم قرآن کریم کی ایک آیت جو حلال اور حرام کے ساری چیزوں پر شامل ہے، جو اخلاق کے سارے اصولوں کو اپنے اندر سموتی ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 90 اس آیت میں جس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے قرآن کریم میں کوئی آیت ایسی نہیں دیکھی جو حلال اور حرام کے مسائل کو اپنے اندر پوری طریقے سے سموتا ہو اور اخلاق کے اچھی اور بری چیزوں کے ساری چیزوں کو شامل ہو. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
قرآن کریم کی یہ آیت عام طور پر خطیب صاحب جمعے کے دن دوسرے خطبے میں پڑھتے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب بنو امیہ کے لوگوں نے، خلفاء نے خطبوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا شروع کیا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اس چیز کو نکالا اور اس کے بدلے میں قرآن کریم کی آیت رکھی. لیکن صحیح روایتوں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ ایسا ہوا ہے، بلکہ کسی اور آیت کے بارے میں آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ اللہ ہمارے دلوں میں ہم سے پہلے جو مسلمان گزر چکے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی دشمنی نہ رکھ، کوئی کینہ کپٹ نہ رکھ. بہرحال چونکہ یہ قرآن کریم کی آیت اپنے معنی کے لحاظ سے بہت ہی خوبیوں پر شامل ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر انسان اس ایک آیت پر عمل کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لے اس کی زندگی سنور جائے گی. اور اس سے پہلے قرآن کریم کی 89 آیت میں، آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ قرآن کریم میں ساری تفصیلات موجود ہیں. قرآن کریم میں ساری تفصیلات موجود ہیں. اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ذکر فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. یہ آیت نمبر 89. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ پر الکتاب قرآن کو نازل فرمایا جس میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کی وضاحت ہے، اور ہدایت ہے، اور رحمت ہے، اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے. اس کے بعد یہ آیت آئی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو انصاف کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور برائیوں سے روکتا ہے، بے حیائی سے روکتا ہے، ظلم سے روکتا ہے. تمہیں ان چیزوں کی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اس آیت کے بارے میں اسباب النزول واحدی کی جو کتاب ہے اس میں یہ روایت آئی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور اس روایت کو علماء نے حسن قرار دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکرایا. عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور آپ کے سامنے بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے لگے اور اپنی نظر آسمان پر جما دی. پھر اس کے بعد ادھر سے دائیں طرف آپ آسمان سے نظر گھماتے ہوئے دائیں طرف آپ نے اپنی نظر رکھی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ادھر چلے گئے جہاں آپ کی نظر رک گئی تھی، اور وہاں جا کر ایسا لگا کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، اشارے کر رہے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، اور واپس ہونے کے بعد بیٹھ گئے. عثمان بن مظعون نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے کچھ چیزیں دیکھی، آپ کچھ کر رہے تھے، کسی سے بات کر رہے تھے جبکہ وہاں کوئی نہیں تھا. کہاں کہ جبریل امین تھے. قرآن کریم کی یہ آیت لے کر نازل ہوئے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا اور اچھی چیزوں کا، احسان کا، اور رشتہ داروں کو دینے کا،
اور بے حیائی اور برائی سے روکتا ہے، ظلم سے روکتا ہے۔ ابو طالب کے پاس جب یہ آیت آئی تو انہوں نے کہا کہ لوگوں میرے بھتیجے کی بات مانو، کیونکہ وہ اچھے اخلاق اور اچھی باتوں کے حکم دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت دنیا کی جتنی شاعری ہو سکتی ہے، جتنی حکمت کی باتیں ہو سکتی ہیں، جتنے حکمت کے اقوال ہو سکتے ہیں، ان سارے اقوال اور سارے اشعار ساری باتوں پر بھاری ہے۔ العدل، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ کس کا حکم دیتا ہے؟ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ میرے بھائیو، العدل، انصاف کا مطلب ہر چیز کو اس کا جو مقام ہے وہ دینا، انصاف۔ اور عدل میں، انصاف میں سب سے بڑا انصاف جو ہے توحید، اور اس کے مقابلے میں سب سے بڑا ظلم شرک۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیوں؟ ارے خالق کائنات کے ساتھ بغاوت ہے، خالق کائنات کے سسٹم کا انکار ہے۔ پوری دنیا یہاں کا پتھر اور شجر اور ہر پتا اور چرند اور پرند جس ایک معبود کو مانتے ہیں، مشرک اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ پوری دنیا، پوری کائنات کے نظام کے ساتھ بغاوت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو انصاف اور عدل میں سب سے پہلے انصاف کی بات توحید کا اقرار، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اقرار۔ جتنے فرائض، جتنے واجبات، نمازیں، روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ ساری چیزیں انصاف میں داخل ہیں، عدل میں داخل ہیں۔ اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، جتنے بھی واجبات ہیں، جتنے فرائض ہیں، یہ سب کے سب انصاف اور عدل میں داخل ہیں۔ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ انصاف نہیں کر رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے فرائض کی پابندی نہیں کرتا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ دینے کی شکل میں ہو یا محرمات سے، حرام چیزوں سے بچتا نہیں ہے، جی نعوذ باللہ حرام کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، اپنے آپ پر ظلم، اپنے نفس پر ظلم۔ کیوں؟ اس کا انجام برا ہوگا، اس کا انجام برا ہوگا، اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی، اللہ ہے کہ وہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ تو عدل، انصاف میں سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، آپ کے ہر حدیث، ہر صحیح حدیث کو ماننا، آپ کے ہر بات کو اپنے سر و آنکھوں پر رکھنا، قبول کرنا، ہر چھوٹی اور بڑی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایتیں دی، رہنمائی بتائی، آپ نے ہمیں راستہ بتایا، طریقہ سکھایا۔ آج کل لوگ بال بناتے ہیں، کیسے بال؟ وہ چھتری کسی کی بال، نیچے سے پورا کٹ، اوپر جو ہے اوپر ایسا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع کیا۔ قضاء کا مطلب کہ سر کے بال بعض حصے کو منڈایا جائے اور بعض حصے کو چھوڑ دیا جائے بال۔ آپ دیکھتے ہیں اسٹائل، کیا بھائی؟ آج کل کا اسٹائل نوجوان دیکھتے ہیں، اور نوجوان دیکھا دیکھی ایک دوسرے کی پیروی کرتے ہیں۔ پورا یہ طرف کا نیچے کا بال پورا کٹ، اور اوپر جو ہے اس طریقے سے بال ہوتا ہے، چھتری کے مانند۔ اعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، یہ ظلم ہے اپنے آپ پر۔ انگریزیوں کی تہذیب، یہ مغربی ثقافت کے پیچھے جو ہم آج بھاگ رہے ہیں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، یہ انسان کی ضلالت اور گمراہی ہے۔ اس کی وجہ سے انسانیت کا نقصان ہے۔ ان کی تہذیب آج ان کے لیے مصیبت بن گئی ہے۔ نفسانی خواہشات کی پیروی، اپنے فائدے کی بات، مصلحت، ان کو کسی اور چیز سے دروکار نہیں، انسانیت نہیں، اخلاق نہیں، عہد و پیمان نہیں، ان کو چاہیے ان کا فائدہ،
ان کو چاہیے پیسے جہاں سے بھی لوٹ سکتے ہوں. سیریا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، رشیا کیوں حملہ کر رہا ہے کہ وہاں جو ہے گیس، دنیا میں دوسری جگہ سیریا میں جو ہے گیس ہے، اور بہت پہلے اگریمنٹ ہو چکا ہے سیریا حکومت کے ساتھ، اور رشیا جو ہے اپنے گیس کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. لوگوں کی پرواہ نہیں، معصوموں کی پرواہ نہیں، بچوں کی پرواہ نہیں. میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ تم سے پہلے لوگوں کی تم پیروی مت کرو، اور آپ نے کہا کہ میری امت پیروی کرے گی. چپل کے دو پٹیاں، جسے دو چپل کی پٹیاں رہتی ہیں، بالکل اس طریقے سے تم لوگ پیروی کرو گے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں نیا سال آیا تو مبارکبادیاں. کس پر مبارکبادی؟ یہ ہمارا نیا سال نہیں ہے جی، اسلامی کیلنڈر کا نیا سال نہیں ہے. اور نعوذ باللہ کیا کیا بری چیزیں. میرے بزرگوں، مغربی تہذیب سے توبہ کرو، اسی وقت ہماری ترقی ہوگی. مغربی تہذیب، آج جو مغرب کی ترقی ہے ان کی اس بے حیائی کلچر کی وجہ سے نہیں ہے، جو ان کی تہذیب اور ثقافت، بے حیا ثقافت، نعوذ باللہ، اور مطلب پرست ثقافت، جو ہر قسم، جنہوں نے جب ان کے پاس گیہوں سستے پڑ گئے تو انسانوں اور غریبوں کو دینے کے بجائے لے جا کر دریا میں ڈبویا. یہ مغرب، یہ امریکہ اور یہ یورپ کی تہذیب. کیوں؟ قیمت کو، چیز کو مہنگا کرنے کے لیے. یہ انسانیت نہیں ہے. انسانیت سکھاتی ہے کہ اگر تمہارے پاس ٹماٹر کی اتنی قیمت گر جائے کہ ٹرانسپورٹ کا خرچہ بھی نہیں آئے، لوگوں میں سخاوت کرو، غریبوں میں تقسیم کرو. یہ انسانیت ہے. یہ انسانیت، اللہ برکت دے گا آپ کو. میرے بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مغربی تہذیب جو آج گلوبلائزیشن کے تحت کہ پوری دنیا ان کے رنگ میں رنگ جائے، اس سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے. یہ ظلم ہے، ہم اپنے آپ پر کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے پر کر رہے ہیں، ہمارے ملک کے ساتھ کر رہے ہیں. مغربی تہذیب ہرگز نہیں کسی غیر عورت کے ساتھ ہاتھ ملانا. یہ ہندوستان، مسلمان کی بات کیا ہے، ہندوستان کی تہذیب بھی نہیں ہے. ہندو قوم کے پاس بھی روایات ہیں. آپ دیکھیں گے ہندو کبھی، جو ہندو مت کو مانتا ہے حقیقت میں، جو مغربی تہذیب سے کے رنگ میں رنگا ہوا نہیں ہے، وہ کسی بھی اجنبی عورت سے ہاتھ نہیں ملائے گا. یہ ان کی تہذیب ہے، یہاں کے ہندوستان کی تہذیب ہے. لیکن مغربی تہذیب کیا ہے کہ تم ان کے سر پر ہاتھ رکھو، ہاتھ ملاؤ اور جو چاہے کرو. یہ مغربی تہذیب ہے. تو میرے بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری نہ کرنا یہ ظلم ہے اپنے آپ پر، اپنی سوسائٹی پر، اور جس جگہ پر رہ رہے ہیں اس جگہ پر. لہذا ہمیں العدل، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کو ماننا چاہیے. اپنے نفس کے ساتھ انصاف، بیوی بچوں کے ساتھ انصاف. کتنے ماں باپ ہیں جو صرف اس وجہ سے اپنے بعض بچوں کو فوقیت دیتے ہیں کہ وہ بچہ میرے لیے پیارا ہے، اتنے سال کے بعد یہ پہلا بچہ پیدا ہوا. یہ نہیں، یہ اسلام اس کا قائل نہیں ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد بشیر، ان کے کئی بچے تھے. ایک بچہ، ان کی ماں نے اپنے باپ کو راضی کر لیا، بشیر رضی اللہ عنہ کو راضی کر لیا کہ ان کو زمین کا کوئی حصہ دیں گے. تو بیوی نے کہا کہ میں اس وقت تک تمہاری بات نہیں مانوں گی جب تک تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم میرے اس بچے کو یہ پراپرٹی دے رہے ہو گواہ نہ بنا دو. چلو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے سارے بچوں کو ایسا دیا؟ سارے بچوں کو تم دے رہے ہو یہ گفٹ، یہ زمین، اس قسم کی پراپرٹی؟ نہیں، اس کو صرف دے رہا ہوں. کہا کہ نہیں، میں اس پر گواہ نہیں بن سکتا، میں اس پر وٹنس نہیں بن سکتا، یہ ظلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرو. کوئی بچی پیاری ہے، محبوب ہے، یہ دل کی محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے کہتے تھے اے اللہ ھذا فیما املک، اے اللہ میں انصاف کرتا ہوں،
نان نفقے اور رات گزارنے میں جس میں میں مالک ہوں، جس میں میں کر سکتا ہوں، جس میں تو نے مجھے اس میں اختیار دیا ہے. اے اللہ جس چیز میں میرا اختیار نہیں ہے، دل کا میلان، بس دل کا میلان، اے اللہ اس کے بارے میں تو مالک ہے میرے دل کا، میں مالک نہیں ہوں، اس کے بارے میں مجھ سے حساب کتاب نہ کر. محبت ہو سکتی ہے، ہوتی ہے. 8 بچے، 6 بچے، 3 بچے، 2 بچے، کسی ایک سے زیادہ محبت ہوتی ہے. لیکن میرے بھائیوں جب انصاف کرنا ہے، دینے کی بات جب آئے گی، معاملے کی بات جب آئے گی، سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے. اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری اطاعت و فرما برداری میں سب لوگ تمہارے برابر ہوں، سب لوگ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں؟ کیا تم نہیں چاہتے؟ تو اس طریقے سے عدل و انصاف غیروں کے ساتھ بھی، غیر میں مسلمان رشتہ داروں کے علاوہ وہ بھی ہیں، اور غیر میں غیر مسلم بھی ہیں. سارے لوگوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ بھی انصاف، ہر ایک کے ساتھ انصاف. قیامت کے دن اللہ تعالی وہ جانور سینگ والا جس نے کسی غیر سینگ والے جانور پر اگر ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی لے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جانور سے. اور اس کے بعد کہے گا کہ مٹی ہو جاؤ. لیکن انصاف تو میرے بزرگوں سب کے ساتھ انصاف. عدل کی بات یہ ہے کہ انصاف آدمی ہر ایک کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آئے، کسی بھی قسم کا ظلم نہ کرے. اگر کسی قسم کا ظلم کرے گا نعوذ باللہ تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا. والاحسان، اللہ تعالیٰ نے عدل کے بعد احسان کا ذکر فرمایا. احسان کا مطلب ہر اچھے کام کو پرفیکٹ طریقے سے کرنا، ہر اچھے کام کو اچھے طریقے سے کرنا. پرفیکٹنس یا ہے کہ پروفیشنلزم جیسا کہتے ہیں آج کل، کہ وہ چیز آنی چاہیے آپ کے کاموں میں. کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، احسان. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے الاحسان پرفیکٹنس کو ہر چیز میں لکھ دیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، اگر کسی کو قتل کرو، مکھی کو بھی مارو تو ایسا مت مارو کہ اس کو تکلیف ہو، اچھی طریقے سے مارو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور اگر تم ذبح کرو جانوروں کو اچھی طریقے سے ذبح کرو، تکلیف نہ ہو. احسان، پرفیکٹنس، یہ ایسا کلمہ ہے میرے بھائیوں کہ ساری چیزوں کو شامل ہے. اور احسان میں سب سے پہلے اسلام کا جو 3 اسٹیجز، مراتب ہیں، سب سے پہلے اسلام، اس کے بعد ایمان، اس کے بعد احسان. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک، اگر تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں، اتنا ایمان نہیں ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اتنا تو حساب کرو، اتنا تو اعتبار رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. احسان، عبادت میں احسان، معاملات میں احسان، اخلاق اور عادات میں احسان. تو احسان، ایک تو ہمارے اردو میں احسان کہتے ہیں کہ ایک دوسرے پر احسان کرنے کو، اچھا سلوک کرنے کو، لیکن عربی زبان میں احسان کا وہ معنی بھی ہے اور اس سے بڑا وسیع مفہوم ہے. اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، اچھے عمل کا بدلہ اچھا عمل بدلہ ہی ہونا چاہیے، اچھے عمل کا بدلہ اچھا ہی ہونا چاہیے. قرآن کریم میں تیسری جگہ اللہ تیسرے اس آیت میں اللہ نے تیسری چیز کا حکم دیا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. عدل، احسان، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ رشتہ داری کو، رشتے والے کو، ذی القربہ. قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اولو القربہ کہا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اولو القربہ. رشتہ دار جب آ جائیں وراثت کی تقسیم کے موقع پر ان میں سے تھوڑا ان کو بھی دے دو، اگرچہ کہ وہ اس کے مستحق نہیں ہیں، احسان کے طور پر. یہاں اللہ تعالیٰ نے ذی القربہ کہا. ذی القربہ کہتے ہیں رشتہ والے نے دور کا رشتہ دار، دور کا، چاہے اس کا رشتہ جو ہے کہیں دور سے جا کر ملتا ہو اس کو بھی دو، قریب ہو کہ بعید، دور، ہر قسم کے رشتہ دار.
ان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، ان کو دینا چاہیے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، 3 چیزوں کا حکم دیا گیا، عدل کا، احسان کا، رشتہ داروں کو دینے کا، اور 3 چیزوں سے روکا گیا۔ کن چیزوں سے؟ بے حیائی کے کاموں سے۔ الفحشاء والمنکر میں کیا فرق ہے؟ علماء نے کہا فحشا سے مراد ہر وہ چیز جس میں آپ اس کے حد سے تجاوز کر جائیں۔ فحشا کہتے ہیں زیادہ کے معنی میں، زیادہ ہو گیا، اور فاحشہ کے معنی بے حیائی کے معنی میں آتے ہیں۔ تو بڑے بڑی برائیاں، ساری برائیاں فحشا میں داخل ہیں، چوری، زنا، قتل و غارت کری، اور جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں سارے کام جو ہے فحشا کے لفظ میں آتے ہیں۔ اور منکر ساری چھوٹی برائیاں، معروف کا ضد، معروف سے مراد ہر قسم کی نیکی، ہر قسم کی نیکی معروف، اور منکر ہر قسم کی برائی۔ اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں سے اور منکر سے، برائی سے، والبغی اور ظلم سے روکتا ہے۔ ظلم، عدل کا انصاف حکم دینے کے بعد آیت کے شروع میں دوبارہ اللہ تعالیٰ ظلم سے روک رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ظلم کی وجہ سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں کہتے ہیں کہ اگر کسی کی سزا فوراً مل جاتی ہے، وہ 2 چیزیں ہیں، ایک ظلم اور دوسرا جو ہے رشتہ داری کے ساتھ قطع تعلق کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ ظلم کرنا، رشتہ داروں کی رشتہ داری کو کاٹنا۔ یہ 2 چیزیں ہیں کہ آخر سے پہلے ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے سزا دے دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ان چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے یعظکم لعلکم تذکرون، پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، بعد میں کہا تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ کون؟ اللہ رب العالمین، تاکہ تم عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے مسلمان بھائیوں پر رحم فرمائے، اور جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، سیریا میں ہو یا کسی بھی جگہ ہو، اللہ تعالیٰ ان سارے مسلمانوں پر رحم فرمائے، ظالموں کو ظلم کا بدلہ چکھائے، اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں اختلاف اور انتشار پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ان کی طاقت کو برباد کر دے، اور مسلمانوں کو عزت اور سربلندی عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر۔